نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد میرے عزیز دوستو، شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے یہ یقیناً۔ اس کے بعد آنے والا جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عافیت اور صحت سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، اور عافیت اور صحت سلامتی کے ساتھ اور شوق ذوق رغبت اور لگن ہمت اور قوت کے ساتھ رمضان بہترین گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، زندگی ساری قیمتی ہے، زندگی ساری ہی قیمتی ہے، لیکن زندگی کے کچھ لمحات انتہائی قیمتی ہیں، جن میں ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ویسے تو بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ تمہاری ہر رات شب قدر ہے اگر تمہیں قدر ہے۔ اگر ہمارے دل میں قدر ہے، وقت کی قدر و قیمت اگر ہمارے دل میں ہے، تو ہماری ہر رات کیا ہے؟ شب قدر ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں بھی اور آخری عشرے میں بھی اور تاخراتوں میں بھی وہ غافل ہی ہوتے ہیں۔ ان سے کہہ کے دیکھ لیں، ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، شب قدر، تاخرات، آگے سے کوئی بات کریں گے نہیں تو خاموش ہو جائیں۔ رمضان آیا گزر گیا، انہیں کوئی پتہ نہیں۔ احادیث میں ہے جب رمضان آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے، چنانچہ ایک دفعہ جمع فرما کر چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، اے لوگو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ ایک بات ہو گئی، اب ہمیں برکت کا پتہ نہیں، برکت کسے کہتے ہیں۔ اگر ہمیں برکت کا پتہ ہوتا تو آج جو معاشی دوڑ لگی ہوئی ہے، جائز و ناجائز، حلال و حرام، صحیح و غلط، اپنا و پرایا، یہ نہ ہوتا اگر ہمیں برکت کا مفہوم پتہ ہوتا۔ برکت کا وجود نظر نہیں آتا، لیکن برکت ایک ایسے ہی حقیقت ہے جیسے ہمیں ہماری جسم میں روح نظر نہیں آتی، لیکن اس کی حقیقت ہر آدمی تسلیم کرتا ہے اور وہ برحقیقت ہے۔ برکت ایک ایسی ہی حقیقت ہے جیسے ہم میں سے ہر کسی کے پاس عقل ہے، نظر نہیں آتی لیکن ہر آدمی، وہ تو محاورہ مشہور ہے کہ اپنی عقل اور دوسرے کا مال ہمیشہ زیادہ لگتا ہے۔ اپنی عقل چاہے وہ کتنا ہی بے وقوف کیوں نہ ہو، وہ کہے گا ہم چما دیگر نیست، میرے علاوہ اور کوئی عقل والا ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح برکت
ایک اٹل حقیقت ہے، نظر نہیں آتی۔ ہمارے بزرگ اس کی مثال عام طور پر دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں کتیا 8 10 12 بچے دے دیتی ہے، کتیا 8 10 12 بچے دے دیتی ہے، اور بکری کتنے بچے دیتی؟ 1 یا 2۔ بہت کم ہوتا ہے کہ 3 بچے دے دیں، ہوتا ہوگا، بہت کم ہے، کیونکہ ہم نے بکریاں رکھی، ہمیں بھی تھوڑا تھوڑا پتہ ہے، 2 ہی بچے دیتی ہے یا 1 دیتی ہے، بہت کم ہوگا 3 دے دیتی ہوگی۔ لیکن بکری حلال ہے تو آپ کو یہاں اپنے ملک میں کیا ہے، ریوڑ کس کے نظر آتے ہیں، منڈیاں کس کی لگتی ہیں؟ حلال جانوروں کی، حرام جانوروں کی منڈیاں۔ بکری کو لوگ سنبھال کے بھی رکھتے ہیں، آوارہ پھرنے والی کتیاں 10 12 بچے دیتی ہے تو وہ کوئی کدھر ہوتا ہے، کوئی کدھر ہوتا ہے، کوئی کدھر ہوتا ہے، کوئی کدھر۔ تو فرمایا یہ برکتوں والا مہینہ ہے، گویا کہ اس میں ہم برکتیں سمیٹیں۔ اب جن کا یقین کثرت پر ہوگا، جن کا یقین کثرت پر ہوگا، وہ کیا جانے برکت، اور جو برکت کو جانتے ہیں وہ کثرت کو پاؤں کی جوتی پر بھی نہیں رکھتے، تو ہم کیا جانے کثرت کو۔ اللہ نے عافیت سے، عزت سے ضرورت پوری کر دی الحمدللہ، پریشانیوں سے بچایا الحمدللہ، مصیبتوں سے بیماریوں سے بچایا الحمدللہ۔ تو اللہ سے برکت حاصل کرنی چاہیے، برکت مانگنی چاہیے، اور برکت اس مہینے میں ہے۔ برکت کیا ہے؟ اس مہینے میں ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ جمع تھے، رمضان کی اہمیت بتائی جا رہی تھی، پہلی چیز فرمائی کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں اللہ اپنی رحمت خاص لوگوں پر نازل فرماتے ہیں۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی، اب رحمت تو سارا سال، رحمت تو سارا سال ہر کسی پر اترتی ہے، لیکن اس مہینے میں رحمت کی خاص قسم، پتہ نہیں وہ کیا ہوگی، پتہ نہیں وہ کیسی ہوگی، فرمایا رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ اب ایک لازمی سی بات ہے کہ رحمت خاصہ ان کو ملے گی، رحمت خاصہ ان پر نازل ہوگی، رحمت کی وہ خاص قسم، اس سے حصہ اس کو ملے گا جو رمضان المبارک کے اعمال میں لگا ہوا ہے، جو رمضان کے اعمال میں لگا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دکان پر بیٹھا ہے، کام پہ لگا ہوا ہے، غافل ہے، روزہ بھی نہیں رکھا ہوا، نماز بھی نہیں پڑھ رہا تو رحمت خاصہ مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے رحمت خاصہ، بھائی وہ جو کمپنیاں انسینٹیو دیتی ہیں، بونس دیتی ہیں، وہ کب دیتی ہیں؟ جب کوئی ٹارگٹ اچیو کرے، پھر ملتا ہے سارا کچھ، نہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تیری تنخواہ ہے چلو۔ بلکہ کوئی سخت لوگ ہوں تو وہ کہتے ہیں تم اتنے دن لیٹ آئے، فلاں دن 2 گھنٹے لیٹ آئے، فلاں دن 4 گھنٹے لیٹ آئے،
فلاں دن تم نے چھٹی کی تو اتنی کٹوتی ہے، یہ لو باقی چلو۔ اور ایک بات ارشاد فرمائی کہ حق تعالی شانہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، حق تعالی شانہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، یہ مثال ایسے پھس پھسی سی ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جیسے ہم میں سے کسی کو خواہش ہو کہ وہ صدر پاکستان سے یا وزیر اعظم سے ملے، اور صدر پاکستان وزیر اعظم اس کے گھر میں آ جائے۔ جب وہ گھر میں آ گیا، اب یہ ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، باہر جا رہا ہے، اندر آ رہا ہے، کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ صدر وزیر اعظم کا کوئی مقابلہ ہے اللہ سے؟ کیوں جی؟ ساری دنیا کے انسان صدر وزیر اعظم بن جائیں، ساری دنیا کے انسان، اپنے گھر کا تو ہر آدمی صدر وزیر اعظم ہوتا ہے، سب ایسے ہو جائیں، پھر بھی اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ حق تعالی شانہ بندوں کی طرف متوجہ ہیں، اور کتنی افسوسناک بات ہوگی کہ حق تعالی تو اپنے بندے کی طرف متوجہ ہیں اور بندہ دوسری طرف متوجہ ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، غیر حاضر دماغ ہے، پروفیسر غائب دماغ، روزہ رکھا ہوا ہے لیکن بس صرف کھانا پینا چھوٹا ہے، باقی بے توجہی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، غیبت بھی، چغلی بھی، فضولیات بھی، لغویات بھی اور بکواسیات بھی، ہر چیز ہر کام کر رہا ہے، زبان کا غلط استعمال، نظر کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، ہاتھ کا غلط استعمال، روزہ رکھ کر بھی یہ اللہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ گویا کہ اس نے اللہ کی توجہ کو ٹھکرا دیا، اس نے اللہ کی توجہ کو ٹھکرا دیا۔ اور فرمایا کہ ایک بات یہ فرمائی، حق تعالی شانہ اس مہینے میں گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، حق تعالی شانہ اس مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان زندہ ہو، اگر ایمان تقویت پکڑے ہوئے ہو، تو ہم کھانے کو اپنی ثانوی ضرورت سمجھیں، پینے کو ثانوی ضرورت سمجھیں، بیماری میں علاج معالجے کو ثانوی ضرورت سمجھیں، اور بحیثیت مسلمان و مومن ہم اللہ کی ذات عالی سے معافی مل جانے کو اپنی سب سے پہلی ضرورت سمجھیں۔ صحابہ جن کی عبادتیں ایک طرف، نمازیں ایک طرف، روزے ایک طرف، دین پر ان کی محنت ایک طرف، ان کا اللہ کے لیے جان و مال پیش کرنا، قربان کرنا ایک طرف، اور ان کی ایک نظر نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑ جانا، یہ نیکی ایک طرف، یہ سب سے بھاری بھرکم نیکی ہے۔ صحابہ کو یہ سب کچھ نصیب ہونے کے باوجود ایک صحابی مسجد میں آئے، شور مچایا، وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا، ہائے میرے گناہوں نے مجھے ہلاک کر ڈالا، ہائے میرے گناہوں نے مجھے ہلاک کر ڈالا، میرے گناہوں نے مجھے تباہ کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے، مسجد نبوی میں تشریف لائے، فرمایا کیا بات ہے؟
کہنے لگے اللہ کے نبی گناہ بہت ہو گئے اور میں ہلاکت کے گڑھے میں گویا جا گرا، مجھے اپنے گناہوں سے ڈر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہو اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی۔ انہوں نے کہا، آپ نے پھر فرمایا پھر کہو اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی۔ انہوں نے پھر کہا، آپ نے تیسری بار پھر ارشاد فرمایا پھر کہو اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی۔ انہوں نے تیسری بار کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ خوشی خوشی اپنے گھر جاؤ، اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ان کو تو اپنے گناہوں کی معافی کی اتنی فکر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول اگر مجھے شب قدر مل جائے میں اللہ سے کیا مانگوں؟ یہ نہیں کہا کاروبار میں برکت مانگو، یہ نہیں کہا لمبی زندگی مانگو، یہ نہیں کہا صحت مانگو، یہ نہیں کہا فلاں چیز مانگو۔ فرمایا اے عائشہ اگر تمہیں شب قدر نصیب ہو جائے تو تم کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ گناہوں کی معافی مانگنے کی اہمیت بتائی گئی کہ تمہارے گناہوں کو اللہ اس مہینے میں معاف فرماتے ہیں۔ اگر توجہ ہی نہیں ہے اپنے گناہوں کی طرف، سمجھ رہا میں بہت پاک ہوں، رمضان میں بھی اس کو اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے، رمضان کے مہینے میں بھی یہ دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ ہم آئینے میں اپنا چہرہ کس لیے دیکھتے ہیں؟ آئینہ لگا ہوا ہوتا ہے نا، بعضوں کی تو جیب میں ہوتا ہے، اتنا شوق ہوتا ہے ان کو بار بار منہ دیکھنے کا۔ بھائی ہم آئینے میں اپنا چہرہ کس لیے دیکھتے ہیں؟ کیوں جی؟ اپنے چہرے کے کس بال نکالنے کے لیے دیکھتے ہیں نا۔ تو مومن مومن کی طرف دیکھتا ہے۔ آج کا مومن مومن کی طرف کس لیے دیکھتا ہے؟ یار پتہ تو کرے بڑا بزرگ ہے، حقیقت میں بھی کوئی بزرگی ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل اس لیے اپنے بڑے بڑے بلنڈر ان پر نظر نہیں ہے، اور دوسرے کے کپڑوں پر چیونٹی چلی جا رہی ہے وہ بھی نظر آئے گی، دوسرے کے بالوں میں چھپی ہوئی جوں بھی نظر آئے گی، اپنے بڑے بڑے بلنڈر نظر نہیں آتے۔ اور پھر ایک بات ارشاد فرمائی اللہ رب العزت اس مہینے میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ تنافس۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ قرآن پاک کے ایک لفظ کا مادہ ہے، ایک صیغے کا معنی ہے، ایک صیغے کا مادہ ہے۔ اللہ رب العزت جنت کی نعمتیں، جنت کی چیزوں کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں ان چیزوں کے لیے، ان چیزوں کے حصول کے لیے، ان نعمتوں کے حصول کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان میں اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، یعنی تمہارے نیکی میں آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں۔
ہاں کہ فلاں نے روز اتنے پارے پڑھے میں اتنے پارے پڑھوں گا، فلاں نے اتنے نفل پڑھے میں اتنے پڑھوں گا، فلاں نے اتنے قرآن ختم کیے میں اتنے کروں گا، فلاں نے اتنی دفعہ کلمہ طیبہ روز پڑھا میں اس سے زیادہ پڑھوں گا، فلاں نے اتنے 1000 دفعہ استغفار کیا میں اتنے 1000 دفعہ استغفار کروں گا، فلاں تو دیکھو یار دیکھو وہ تو بالکل بات نہیں کرتا، وہ تو ایسے ہو گیا رمضان کے ساتھ جیسے اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، کوئی فضول کلمہ نہیں، میں بھی ایسے ہی کروں گا، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ میرے محترم دوستو، وہ مہینہ اس کی ٹھنڈی ہوائیں آنی شروع ہو گئیں۔ ابھی سے ہم نیتیں کریں، ہم انشاءاللہ رمضان کو اس طریقے سے گزاریں گے اور بہترین طریقے سے گزاریں گے، اور رمضان ایسے ہوگا کہ یہ ہماری زندگی کو بدل دے گا، اور ایسا گزاریں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے تو کیا، ہم سے خوش ہو کر پوری امت سے راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو، اللہ اس مہینے میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور سنیں وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں انہیں بھی کہہ دیا جاتا ہے اپنی عبادت چھوڑو، میرے روزے دار، میرے وہ بندے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب تمہاری عبادت ان کی دعاؤں پر آمین کہنا ہے۔ روزے دار اگر دعا سے غافل ہوگا، ہماری دعا بھی زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے یا اللہ کاروبار میں برکت ڈال دے۔ بابا اور بھی چیزیں ہیں، کاروبار میں برکت ڈالنے سے منع نہیں کیا جا رہا، برکت مانگنے سے منع نہیں کیا جا رہا، کو بھی مانگیں، نفسانیت کے خول سے نکلیں، اپنے خود کے خول سے نکلیں، پوری امت کے لیے مانگیں۔ 2 لفظ مانگنے ہیں اور قبولیت کا وقت ہے، کتنے گھاٹے کا سودا ہے کہ میں صرف اپنے لیے دعا کر لوں، پوری امت کو بھول جاؤں۔ وہی 2 لفظ جو میرے لیے قبول ہو گئے، اگر پوری امت کے لیے مانگتا پوری امت کے لیے بھی قبول ہو جاتے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔